2019 میں نے سوشل میڈیا پر ایک نوجوان کی بہت پاورفل تصویر دیکھی۔ اس تصویر میں اس کے چہرے پر موسم کی سختیاں صاف عیاں تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ پوسٹ پڑھنے پر مجھے پتہ چلا کہ اس نوجوان کا نام سرباز خان ہے۔ یہ ہمارے ملک کے سٹار ماؤنٹینئرز میں سے ایک ہیں۔ ان کا تعلق ہنزا سے ہے۔ انہوں نے 8000 میٹر کی 8 چوٹیاں سر کی ہوئی ہیں۔ آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے تفصیل سے بات کریں گے ان کے بارے میں اور پاکستان میں ماؤنٹینئرنگ کے فیوچر کے بارے میں۔ السلام علیکم سرباز۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک ہو کہ یہ جو آپ کی لیٹسٹ کامیابی ہے، ابھی ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے فیوچر کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک ماؤنٹینئر بننے میں آپ کا بچپن جو گزرا اس کا کیا رول ہوا، اس نے کیا رول ادا کیا؟ میرا بچپن، میری پیدائش ہنزا میں ہی ہوئی، ہنزا علی آباد میں، اور میرا ایجوکیشن بھی انٹر تک میں نے ہنزا میں علی آباد میں ہی پڑھا۔ تو جب میں بچپن میں یعنی 8-9 سال کی عمر میں ہی آپ ہنزا علی آباد کے سراؤنڈنگ میں جو پہاڑ سے وہاں پر میرے چاچا مرحوم چاچا عبدالحکیم کے ساتھ میں وہاں پہ مویشی لے کے جایا کرتا تھا، کیونکہ وہاں پہ اس وقت زیادہ ٹرینڈ تھے، ابھی تو مال مویشی بھی وہاں پہ ختم ہوئے۔ اور اس وقت بھی میں پتہ نہیں ہے آج کلائمبر بننا ہی تھا، اس لیے میں زیادہ، کیونکہ میرے جو فیملی کے چھوٹے لڑکے تھے میرے عمر کے، ان سے میں زیادہ جاتا تھا وہاں پہ، تو ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے آج میں ایک ماؤنٹینئر کی شکل میں، اور مجھے اس تب سے ہی ان پہاڑوں سے پیار تھا، اور اسی کا آج نتیجہ ہے کہ میں ایک کلائمبر بنا۔ ہنزا سے اور کون ہے ایسا جن کا نام آپ سن کے آپ کے مطلب ظاہر ہے وہ ہیروز تھے اس وقت؟ کیونکہ بچپن میں یہی ان کا نام سنا تھا، نذیر صابر اور اشرف امان، اور اس طرح ہم نے ان کا نام سنا تھا کہ یہ لوگ پہاڑ سر کرتے ہیں اور پاکستان کے مشہور کلائمبر۔ اس وقت ادھر اتنا الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں تھا کہ وہ آپ ان پہ دیکھیں، لیکن ہم سنتے تھے جتنے بھی ہمارے سینئرز تھے ان سے کہ یہ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں۔ لیکن بعد میں جب میں خود اس فیلڈ میں آیا تو 2004 میں، جب میں 3 میں بلکہ 3-4 میں 9 کے پیپرز دے کے میں خود ان پہاڑوں کی طرف آیا۔ پہلی دفعہ میں نے K2 کا ٹرک کیا، اس کے بعد اسی سال یہ آپ کا جو ماؤنٹینئر بننے کا سفر ہے وہ کیسے شروع ہوا؟ مطلب یہ آپ 9th کے بعد آپ کو کس طرح کیا حالات ایسے ہوئے کہ آپ کو پہاڑوں میں جانا پڑا؟ اشرف امان صاحب کے کمپنی کے ساتھ کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں، تو پھر نیک نام اس کا جو سیکنڈ پارٹنر ہے اس نے کہا کہ آپ آ جائیں۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے موقع دی ایز اے کچن ہیلپر۔ تو میں پہلی دفعہ 2004 میں جب K2 کی گولڈن جوبلی تھی اور اس وقت رش بھی زیادہ تھی، اور اسی گروپ کے ساتھ مجھے موقع ملا جو اٹالینز نے وہاں پہ سیلیبریشن کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو سال مجھے ایک ایسا واقعی میں پہلی دفعہ میں قراقرم میں جا رہا تھا، اور اتنا بڑا ٹرک میرا پہلی دفعہ تھا۔ اس سے پہلے میں چھوٹے موٹے ٹرکس کرتا تھا اپنا نالے میں، شیشپر نالے میں، اس طرح کے، لیکن اتنا بڑا ٹرک نہیں کی تھی۔ اس کے بعد پھر میرے اندر واقعی میں پہلے اسی بھی تھا میں پہاڑوں کے ساتھ اٹیچ، لیکن تب کے بعد پھر مجھے تو ان پہاڑوں کے علاوہ اور ایڈونچر کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آپ کو کتنا عرصہ لگا یہ ایوالو ہونے میں، آپ کو یہ ریلائز کرنے میں، اور آپ کو اس جگہ پہ آنے میں کہ آپ خود کلائمبنگ شروع کر سکیں؟ 2014 میں مجھے 14 میں مجھے ایک مگما جی، جو کہ ابھی ریسنٹلی اس نے K2 ونٹر کا ابھی اپنے نام پہ کر لیا، مگما جی مجھے ملا۔ اس کا فرسٹ پاکستان میں قراقرم میں فرسٹ ایکسپیڈیشن تھی۔ اچھا، وہ کس ایکسپیڈیشن پہ آئے ہوئے تھے؟ ادھر بلتورا پہ K2 فرسٹ ٹائم وہ K2 پہ آئے ہوئے تھے، اور تمارا لنگر تھی، تو ان کے ساتھ میں ایز اے کچن کرو کے طور پہ میں سب کچھ میں اس میں تھا۔ لیکن وہاں پہ مجھے ملا مگما جی نے مجھے میرا وہ دیکھا، کیونکہ میں ایک بچپن سے کافی والی بال بھی کھیلا، نیشنل والی بال بھی کھیلا میں نے، اور اس طرح کے میں ایز اے ایتھلیٹ پہلے سے ہی رہا۔ تو اس نے مجھے دیکھ کے اور میرا کام دیکھ کے اس نے کہا کہ سرباز آپ یہ والا کام نہ کریں اور آپ کلائمبنگ سٹارٹ کریں۔ کس طرح آپ نے ٹریننگ، سیلف ٹریننگ ہی کی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کوئی انسٹیٹیوشن تو یہاں ہے نہیں، یا لوگوں کی، یا جو اپنے سپیریئر یا اپنے بڑے لوگ ہیں ان کی ہیلپ سے؟ کس طرح آپ نے ٹریننگ کس طرح کی، اپنی مینٹل ٹریننگ، فزیکل ٹریننگ؟ جو عرصہ ہے 2004 سے لے کے 13-14 تک کا، وہاں پہ مجھے مختلف کلائمبرز کے ساتھ، مشہور کلائمبر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، لیکن میں نے وہ ہاتھ سے جانا نہیں دیا۔ وہاں پہ بھی میں بیس کیمپ میں بھی ان کے ساتھ ان سے سیکھتا رہا، اور 14 میں مجھے مگما جی ملا۔ مگما جی نے مجھے کہا کہ سرباز یہ کام آپ نہ کرے، آپ کلائمبنگ کی طرف آؤ۔
تو پھر پراپر اس نے 16 میں وہ جب سیکنڈ ٹائم پاکستان آیا تو اس نے اس وقت میں اتنا ٹریننگ بھی مجھے نہیں، لیکن مجھے ایکوپمنٹ یوز کرنا آتے تھے کہ کیسے یوز ہوتے ہیں. تو 16 میں مجھے اس نے K2 پہ مجھے اس نے ہائر کیا. کیونکہ اس کے 2 شیرپاس کو وہ نہیں مل رہے تھے، اجازت نہیں مل رہی تھی پاکستان آنے کے لیے، پتہ نہیں ویزا نہیں مل رہا تھا. تو اس نے سرباز آپ میرے ساتھ آ جاؤ، اور اسی ٹائم ہم نے 6 سے 7 دن میں کیمپ 3 اٹیمپٹ کی. اور کیونکہ وہ آلریڈی 15 دن لیٹ ہو چکا تھا اس گروپ کے لیے. تو ایز اے ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر آپ نے 2016 سے آپ کا کریئر ایز سچ شروع ہوا، مطلب پہلا دفعہ تھا کہ آپ نے پہاڑ کو چکھا پہلی دفعہ. بالکل. اور آپ کیمپ 3 تک گئے یا آپ نے سمٹ بھی کیا اس سے؟ نہیں کیمپ 3 سمٹ تو نہیں ہوا، جسٹ کیمپ 3 تک ہی. وہ تو آپ ظاہر ہے آپ کی تو فرسٹ ٹائم. میرا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا کلائمبنگ میں. پھر نیکسٹ ایئر آٹم میں پھر دوبارہ سے ہم نے ننگا پربت ٹرائی کی، جو کہ دنیا کی پہلی اسینٹ تھی. محمد علی سعد پارا مرحوم اور میں پاکستان سے تھے، اور نیپال کے 3 شرپا مگما جی کے ساتھ اور 3 چائنیز نے ننگا پربت، جو کہ میرا پہلا اٹیمپٹ تھا ننگا پربت پہ، اور مجھے سکسیس ملی، کامیابی ملی ہماری ٹیم کو. اس کے بعد پھر میں نے ایک مشن اناؤنس کی. اچھا، ایک مشن کے بارے میں آپ بتائیں کہ واٹ از مشن 14؟ کیونکہ یہ ہم تو اب تو آپ کا جو انسٹاگرام ہے اور یہ سب پہ مشن 14 کے نام سے، سرباز مشن 14 کے نام سے آ رہا ہے. تو ایک عام جو بندہ ہے پاکستانی، اس کے لیے آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے واٹ از مشن 14؟ مشن 14 دنیا میں 8000 میٹر سے اوپر کے تقریباً 14 پیکس ہے. ان میں سے پاکستان میں 5 اور تقریباً 7 نیپال میں اور 2 چائنا میں ہے. ابھی تک جتنے بھی کلائمبرز، مشہور کلائمبرز ہیں، جس طرح کہ میسنر ہو گیا، انہوں نے ایک کمپلیٹ کی ہوئی ہے. تقریباً 42 ایسے دنیا میں ایسے کلائمبرز جنہوں نے یہ مشن کمپلیٹ کیا. اور پاکستان میں 5 پیک ہونے کے باوجود کوئی بھی ابھی تک اس مشن کو کمپلیٹ نہیں کر سکا. تو میرے ذہن میں آیا کہ بھائی میرے پاس ایج بھی ہے، اور میں کیوں نہ ایسا کوئی انیشیٹو لوں کہ میں اس 14 پہ اپنا مشن جاری رکھوں. اور اس میں سے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی کر لی ہیں اور آپ کی ابھی کتنی رہ گئی ہیں؟ الحمدللہ ابھی تک اس کے بعد ننگا پربت کے بعد میرے 8 اٹیمپٹس ہوئے ہیں 8000 پیکس پہ، جن میں دنیا کے خطرناک پیکس بھی ننگا پربت، اناپورنا، لوتسے، K2، براڈ پیک، گشبروم 2، مناسلو میرے ہو چکے تقریباً 8، 4 نیپال میں اور 4 پاکستان میں. ابھی میرے رہتے ہیں 6. اچھا، ماؤنٹینئرنگ میں جو آپ نے جب شروع کی تو آپ کو پاکستان میں کون سا ایسا شخص ملا یا ایسا ماؤنٹینئر ملا جس سے آپ نے بہت سیکھا اور جس کو آپ اپنا استاد مانتے ہیں؟ جو میرا کلائمبنگ سے پہلے جس سے میں نے سیکھا علی رضا سعد پارا، اس کے ساتھ میں نے ایز اے کچن بوائے کام کی وہاں پہ. اس سے سیکھا محمد علی رضا، جو کہ ابھی تک پاکستان میں کسی نے بھی کوئی بھی 8000 پیکس جو پاکستان میں ہے 5، وہ اس نے 17 دفعہ کی ہوئی ہے. 17 دفعہ کی ہوئی ہے، 17 دفعہ 4 پیکس کی ہوئی ہے. 4 پیکس کی ہوئی ہے. ابھی اس کا K2 رہتا ہے. اس کے بعد پھر جب میں پراپر کلائمبنگ میں آیا تو پہلا ہی پیک میں نے مرحوم علی بھائی کے ساتھ کیا. اور مجھے وہاں پہ، وہ کون سی پیک تھی؟ ننگا پربت، دنیا کی پہلی اسینٹ تھی وہ آٹم سیزن میں. تو مجھے کافی وہاں سے علی بھائی سے ٹیکنیکلی پریکٹیکلی مجھے وہاں پہ سیکھنے کو ملا. اس کے بعد علی بھائی کے ساتھ پھر میں نے K2 پہ بھی ہم نے ساتھ ہی کی، اس کا بھی نہیں ہوا تھا. 2018 میں ہم نے ساتھ کی. اور نیپال میں ماؤنٹ لوتسے 2019 میں، اور اسی سال ہی آٹم میں پھر مناسلو کرنے کا موقع ملا مجھے علی بھائی کے ساتھ. ہر چوٹی سر کرنے کے بعد، جب آپ ایک 8000 سر کرتے ہیں تو کیا کوئی ایسی نئی چیز سیکھتے ہیں جس سے آپ کو اگلی 8000 کرنے میں ہیلپ ملے؟ جی بالکل. ہر پیک کا ایک الگ سختیاں ہیں، ایک الگ ٹیکنیکل پارٹس ہے. تو ہر پیک سے ہم سیکھتے ہیں کہ کسی پہ راک زیادہ ہے تو کسی پہ آئس زیادہ ہے، کسی پہ ڈیپ سنو ہے تو کسی پہ والز ہے. تو ہر ایک کا اپنا ایک الگ ٹچ ہے، اور ہر پیک سے ہم واقعی میں سیکھتے ہیں مختلف. اچھا، آپ کو ابھی تک جو آپ نے 8 کی ہیں اس میں سے آپ کی سب سے پسندیدہ کون سی ہے اور سب سے خطرناک کون سی چوٹی ہے؟ سب سے پسندیدہ تو میرا K2 ہی رہا ہے، کیونکہ موسٹ چیلنجنگ اناپورنا پہ، کیونکہ بہت زیادہ ہمیں محنت کرنی پڑی. میں اور عبدل تھے اس پہ. پہلی کوئی پاکستانی ٹیم اس پہ کلائم کر رہی تھی، اور مجھے بہت زیادہ ٹف، اور جو ایولانچز کی زد میں بھی آئے تو مجھے زیادہ سخت
अन्नपूर्णा ही लगा। तो आप मुझे ये बताएं कि एक फ़िज़िकल फिटनेस तो आपकी होती है, वो तो आपने ज़ाहिर है एक जो रिक्वायरमेंट है एक 8000 पे चढ़ने के लिए, उसके जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है? वो जो आपका हमारा एक अंदर, देखिए ये जो स्पोर्ट है ना माउंटेनियरिंग, ये मेरा ख्याल है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग और डेंजरस स्पोर्ट है। तो इसमें एक फैक्टर होता है, या ज़ाहिर है आपकी जान भी जा सकती है या कुछ, तो एक वो फियर जो होता है उसको, मतलब आपकी मेंटली स्ट्रांग होना, मेंटल ट्रेनिंग होना कितनी ज़रूरी है? बिल्कुल, क्योंकि जब हाइट पे आप जाते हैं 7000 से ऊपर, तो आपको वहाँ पे कुछ डिसीजन ऐसे लेने होते हैं जो कि सिर्फ आपके मेंटल पे डिपेंड करता है। तो इसलिए कहते हैं कि किसी क्लाइंबर को फिज़िकली के साथ साथ ज़्यादा ज़रूरी है मेंटली फिट होना, क्योंकि वहाँ पे उसको डिसीजन लेना कि कब, और मौसम को देख के कि कब हमें इस चीज़ को किक करना चाहिए या हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत लाजमी है क्लाइंबर के लिए, खासकर 8000 के। क्योंकि आपका एक जुमला है जो आप हमेशा कहते हैं कि माउंटेन पे पहली गलती आपकी आखिरी गलती हो सकती है। ये हमने अपने पल्ले से बांध ली हुई है बात। नहीं, ये हकीकत भी है, क्योंकि बड़े बड़े क्लाइंबर्स एक छोटी गलती की वजह से अपना बिल्कुल, मतलब पहाड़ों से जिद नहीं लगानी चाहिए। नहीं, अगर नहीं मौका है, नहीं है तो फिर अगली दफ़ा नेक्स्ट ईयर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पहाड़ तो है, तो आपकी ज़िंदगी आपको एक ही दफ़ा आपको। अच्छा, अब जो भी क्लाइंबिंग करता है, जो मतलब माशाल्लाह इतना सक्सेसफुल होता है और इतनी आपने क्लाइंबिंग की हुई है, तो हम लोग ये समझते हैं सारे कि फिज़िकली तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं और मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं ड्यूरिंग क्लाइंबिंग या डिसीजन मेकिंग कि आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसमें मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो कमज़ोरी जो होती है फैमिली होती है। एक आपकी ज़ाहिर है, एक यूर अ मैरिड पर्सन, आपकी बेगम होंगी, आपके बच्चे हैं, तो वो लम्हे जो आपको कमज़ोर करते हैं, वो उनको आप कैसे ओवरकम करते हैं? क्लाइंबिंग सबसे ज़्यादा, वाकई में आपने बहुत अच्छा सवाल की कि फैमिली का बड़ा वो मैटर करती है कि आप अगर वाकई में ये बहुत ख़तरनाक गेम भी है। तो मैंने पहले भी कहा कि पहली गलती आखिरी गलती। तो जब आप फैमिली के बारे में सोचोगे कि क्योंकि जब भी मैं निकलता हूँ घर से क्लाइंबिंग के लिए, मैं पीछे नहीं सोचता हूँ, लेकिन वालिदा और वाइफ के लिए ये बड़ा टफ टाइम होता है कि ये पीरियड जो महीना 1.5 महीने के लिए हम जाते हैं, खासकर 8000 पीक्स पे, तो उनके लिए अच्छा, बच्चों को कैसे समझाते हैं? बेटा क्या कहता है? बेटा क्या आप क्यों कहता है, आपको आइडलाइज करता है कि मैं भी माउंटेनियर बनूंगा बड़े होके? नहीं, जब भी या मामा समझा देती है कि भाई ये काम नहीं करना? वाकई में जब भी मेरे कोई इक्विपमेंट के साथ वो छेड़ने लगता है तो वाइफ उसको कहती है नहीं अब ये काम नहीं करना। ये तो कभी भी इधर आप लोगों के साथ नहीं बैठता है, कभी इस पहाड़ पे, कभी उधर नेपाल में। तो वाकई में भी ये जब ये 1.5-2 साल से मैं वाकई में उनको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह 14 के बाद फिर, क्योंकि मेरा ये बहुत ज़िंदगी का, लाइफ का बहुत बड़ा मिशन है, तो मैं कोशिश नहीं, ये सिर्फ आपका ही मिशन नहीं है, ये पूरी कौम का मिशन है। क्योंकि हमारे पास अल्लाह ताला ने कुदरत इतनी दी हुई है, 5 हमारे पास अपने हैं यहाँ पर माउंटेन्स, और थोड़े से अगर हम एफर्ट करें और एज अ नेशन हम एफर्ट करें तो हम ये अचीव कर सकते हैं। और आप इसमें ज़ाहिर है इंशाल्लाह सिर्फ मेरे लिए नहीं, वाकई में पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी एजाज़ की बात होगी। बाकी जो काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में इन चीज़ों के ऊपर, एडवेंचर टूरिज़म के ऊपर, हमारे बहुत अनसंग हीरोज़ है, अली रज़ा, साद पारा, हसन जान, इस तरह के बहुत ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में हैं, लेकिन उनको उस तरह की पजीराई नहीं मिल रही है जो दुनिया के दूसरे ममालिक में जिस तरह उनको पजीराई मिल रही है क्लाइंबर्स को। आपने 8000 मीटर से अबव 8 पीक्स की हैं, आपने 8 दफ़ा या शायद उससे ज़्यादा दफ़ा दुनिया को इतनी हाइट से देखा है, तो वहाँ पहुँच कर क्या फीलिंग होती है? आप वो जो व्यू देखते हैं, उसकी ग्रैंडनेस देखते हैं, वो क्या आपको वहाँ कैसी फीलिंग आती है? लाजमी बात है, एक पीक को समेट करने के लिए आपको सिर्फ आप फिज़िकली आप वहाँ पे मुश्किल नहीं खाते, बल्कि आप वहाँ पे पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना जान भी वहाँ पे वो ख़तरे में डाल के जाते हैं, और उसके पीछे इतना एफ़र्ट होता है तकरीबन 40-50 दिन का। उसके बाद आपको उस चीज़ का आउटपुट मिलता है कि आप टॉप पे जाते हो, तो आप और टॉप पे जाके आप सराउंडिंग में देखते हैं, तो ऐसे व्यूज़, कुदरत के नज़ारे आपको नज़र आते हैं। सबसे प्यारा व्यू कहाँ से आपको, मतलब किस माउंटेन से आपको लगा कि सबसे प्यारा व्यू है? ये तो मौसम के ऊपर डिपेंड है। मुझे लगा एवरेस्ट पे,
جب کھلا آپ کو پورا کھلا موسم ملا؟ بالکل بالکل کھلا موسم ملا. اور کلائمبنگ کا اتنا مجھے مزہ نہیں آیا, لیکن جب وہ ٹاپ پہ گئے تو ویو انجوائے کیا میں نے. اچھا, ہم نے یہ بہت سنا ہے فراسٹ بائٹ, ایک لفظ ہے فراسٹ بائٹ, جس میں انگلیاں ہاتھ پاؤں جو ہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جو کلائمبر ہے وہ لوز کر جائے. اس کے بارے میں ہم تھوڑا بتائیں کہ کیا یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے, اور کیا آپ کبھی اس سچویشن سے گزرے ہیں؟ جی, فراسٹ بائٹ ہوتی ہے ڈیتھ زون کے بعد زیادہ تر. اچھا, ڈیتھ زون کیا ہے؟ ہاں, ڈیتھ زون اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں جہاں پہ آپ کا آکسیجن لیول زیادہ بالکل گر جاتا ہے. یہاں پہ تقریباً 7500 7600 کے بعد ہم اس کو ڈیتھ زون ڈکلیئر کرتے ہیں, اور وہاں پہ آکسیجن کا جو معیار وہ بالکل کم ہوتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم آکسیجن یوز کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل, جو کلائمبرز آکسیجن کے ساتھ کلائم کرتے ہیں زیادہ تر وہ 7200 وہ یوز کرتے ہیں, اور وہ ڈیتھ زون ڈکلیئر ہوتی ہے. اور جب میں ماؤنٹ لوتسے پہ 2019 پہ لوتسے ایوریسٹ ایکسپیڈیشن پہ میں گیا, اور لوتسے پہ میرا زیادہ تر پیکس وداؤٹ آکسیجن, وداؤٹ سپلیمنٹری آکسیجن تھی. زیادہ تر نہیں, ساری تقریباً ایک میں نے کھایا ہے ایوریسٹ اور اس پہ. تو وہاں پہ مجھے دنیا کی جو 4th ہائیسٹ ماؤنٹین ہے ماؤنٹ لوتسے, وہاں پہ میں بغیر آکسیجن کا گیا, اور میں نے اس ایمرجنسی کے لیے بھی نہیں لے گیا. اچھا, تو مجھے وہاں پہ فراسٹ بائٹ ہوئی, جس کی وجہ سے مجھے ایوریسٹ پک کرنا پڑا. تو 2019 میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا پاؤں میں کیا چل رہا ہے. جب میں 8200 کے بعد کلائم کر رہا تھا رات کی تاریکی میں, تو مجھے لگا کہ میرے پاؤں مطلب محسوس نہیں ہو رہے تھے بالکل بھی کہ میرا پاؤں بھی ہے. لیکن میں نے پھر کوئک کرنا نہیں تھا, میں نے وہ سفر جاری رکھا, اور صبح کے ٹائم پہ ہم نے سمٹ کی. اس کے بعد جب میں کیمپ 4 واپس آ کے میں نے جوتی نکالا, تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی گوشت جب ہم ریفریزر میں رکھتے ہیں تو ویسا جب میں پاؤں کے ساتھ میں نے چھیڑنا سٹارٹ کیا تو عجیب سی آوازیں آ رہی. اچھا, اور ان کا رنگ بھی بدل گیا تھا؟ بالکل سوجنے لگے تھے. تو میں نے بیس کیمپ کال کی مگما جی کو, تو اس نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے نیچے بیس آ جاؤ. پھر میں راتوں رات سمٹ کے بعد سیدھا میں بیس کیمپ آیا. پھر 2-3 دن ٹریٹمنٹ کے بعد وہاں بیس کیمپ پہ ڈاکٹرز وغیرہ ان کی سب فیسلٹی؟ جی, ان کا نیپال میں وہ یہ بڑا اچھا سسٹم ہے. وہاں پہ ان کا ہاسپٹل بنا ہوتا ہے خاص کر فراسٹ بائٹ اور فرسٹ ایڈ کے لیے. تو وہاں پہ ہفتے کی ٹریٹمنٹ ہوئی. اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے ایوریسٹ جانا تھا, پھر کیا کیا؟ ایوریسٹ میں نے کافی سوچا, کیونکہ ایوریسٹ کا پرمٹ نکالنے کے لیے آپ کو $12,000 سے $13,000 آلریڈی میں دے چکا تھا. اور بہت 2-3 دن تک میں سوچتا رہا. ہماری ٹیم میں اس کے 2 دن بعد ہی ایوریسٹ ٹرائی کرنی تھی. تو میں نے 2 دفعہ میں نے اپنا بیک پیک کی. اچھا, اور پھر مجھے اس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پہلے تو اس نے 2-3 دن کی ٹریٹمنٹ کی, اس کے بعد کہا کہ آپ نہیں جا سکتے. اس نے کہا تھا اگر آپ کا 2-3 دن ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہوتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں, لیکن کوئی نہیں ٹھیک ہوا تو پھر مجھے کوئک کرنا پڑا. اب آپ کے پاس پوری 20 کی 20 انگلیاں ہیں, مطلب ہاتھوں کی اور پاؤں کی, ابھی تک سب ٹھیک ہے الحمدللہ. چلے گڈ. لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے ایوریسٹ اب کر لی نا, انگلیاں بھی رہ گئیں اور ایوریسٹ بھی ہو گئی. اس وقت ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ سرباز آپ ایوریسٹ کر بھی لوگے لیکن آپ کا ٹو نہیں رہے گا. اور اس وقت مجھے ڈیسیجن لینا واقعی میں ایک بڑا چیلنج تھا, کیونکہ اس میں اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا میرے پاس 8000 کا, یعنی ڈیسیجن لینے کا. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی تھی کہ میں نے ڈیسیجن اچھا لیا. اب ہمارے یہاں پر جو ماؤنٹینئرنگ کا پراپر اسکولس تو شاید نام کے تو ہوں, لیکن اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح کیا چیز ایسی کریں کہ ہم اپنے آنے والی نئی جنریشن کو, یا جو شوق رکھتے ہیں, جو پرانے بھی لوگ ہیں, جو ہمارے ایون ہائی الٹیٹیوڈ پورٹرز ہیں, ان کو ہم ٹریننگ اگر دینا چاہیں تو کس طرح ان کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے جو ادارے ہیں ان میں کوالیفائڈ جو بندے یہ کام جانتے ہیں, ماؤنٹینئرنگ ہو چاہے سکی ہو جو بھی ہو, ایڈونچر ٹورزم, اس سے ریلیونٹ بندوں کو لے کے آنا چاہیے. بالکل. اور جو ہمارے ایسے کلائمبرز جو اب کلائمبنگ نہیں کر رہے, جن کی ایج زیادہ ہو چکی ہے, وہ تو ہمارے پاس ایک خزانہ ہے, ان سے ہم کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں. ان کو ہم پراپر جگہ پرووائڈ کریں, پراپر اسکول پرووائڈ کریں, تو ہمیں بہت اچھی ٹریننگ میرا خیال ہو سکتی ہے. بالکل. ہمارے پاس قدرت بھائی ہیں, قدرت علی بھائی, اس طرح علی رضا, اس طرح کے ہمارے پاس بہت اچھے اثاثے ہیں جو ہمیں ٹرین کر سکتے ہیں, لیکن ان کو بھی پلیٹ فارم ملنا چاہیے. ایسے ان کو فائنینشلی ان کو تھوڑا وہ کریں گے تو کوئی اس طرح تو مفت میں بھی یا کوئی
اچھا آپ سرباز اتنی دفعہ جا چکے ہیں یہاں پر, تو اتنی یہ خطرناک خطروں کے کھلاڑی ہیں آپ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو, مطلب اتنی جگہ جا چکے, کوئی تو ایسا واقعہ ہوا ہوگا جب آپ کو لگا ہوگا کہ بس اب نہیں میں بچتا, یا مطلب میں اب مصیبت میں پھنس گیا ہوں اور اس میں سے مجھے اب پھر آپ کو اپنا سوچنا پڑا ہوگا کہ آپ نے اس میں سے نکلنا ہے, کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ ہر پیک پہ ایک چھوٹے چھوٹے واقعہ تو ہوتے ہیں, لیکن جو سب سے خطرناک اور ایسا لگا کہ بھائی آج ہم گئے وہ اناپورنا پہ پیک پہ میں اور عبدل جا رہے تھے کیمپنگ کی طرف, تو اوپر سے ایک بڑا ایولانچ آیا اور ہمیں ہٹ بھی کی. الحمدللہ ہم بچ گئے کیونکہ ہم سیفٹی میں تھے. تو اس وقت ہمیں لگا کہ بھائی یہ بہت, کیونکہ پہلی ہی دن, اور ہم نے سنا بھی تھا اناپورنا کے بارے میں کہ اس کا ڈیتھ ریشو 31 ہے اور ایولانچز زیادہ آتے ہیں. تو پہلی دن اور پہلی روٹیشن پہ ہمیں ہٹ کی, تو اس وقت لگا کہ واقعی میں یہ خطرناک پیک ہے. اور اس کے بعد پھر سہم تو نہیں گیا, آپ ڈر تو نہیں لگ گیا, مطلب آگے پھر آپ جب کنٹینیو کیا آپ نے تو پھر ساتھ ساتھ فکسنگ بھی ہو رہی تھی اس دن نا. پہلے ہم بیس کیمپ پہنچ کے دوسری کی تیسری دن تھی اور ہم جا رہے تھے, تو سارے جو فکسنگ ٹیم بھی وہ آپس ہوئی, لیکن میں اور عبدل اپنا جو مشن پہ گئے تھے کیمپن آج سو کے آنا ہے, لیکن ہم نے جاری رکھی اور کیمپن میں سو کے آئے. اچھا ایک اور سوال ہے جو کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں مگر پوچھتے نہیں ہیں, کہ کبھی ایسا کوئی مومنٹ آیا کہ آپ کو رونا آ گیا ہو, آپ رو پڑے ہوں, کوئی ایسی واقعہ ہوا ہو؟ کافی جگہوں پہ میں رویا, اور جب میں پہلی دفعہ میں نے ننگا پربت کی تب میں رویا, کیونکہ وہ پہلی پیک میں نے اپنی والدہ کے لیے نام پہ کیا تھا. اچھا, تب رویا میں. اور کافی جگہوں پہ جب میں خود لیڈ کرتا ہوں تب میں روتا ہوں واقعی میں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کامیابی بہت سارے لوگوں کو ملتی ہے, لیکن ہیرو وہ بنتا ہے جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کے کام میں برکت ڈالتا ہے. اور آپ الحمدللہ اب ہمارے نیشن کے ہیرو بن چکے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور ہم سے اپنے دل کی باتیں کی, اور وہ باتیں کی جو یہ ایسے کوسچنس تھے جو کہ میں شروع سے پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کو ویسے ایز اے پرسن ایز اے ہیرو تو جانتے ہیں, لیکن ہم ڈیٹیل میں آپ کے بارے میں نہیں جانتے تھے. ویلکم. بہت شکریہ, جزاک اللہ. تھینک یو.